الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرے استغفار، تیسرے جنت کا سوال، چوتھے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں اور روزوں کا مقصد تقوی بتایا ہے، اور تقوی کا ثمرہ دخول جنت ہے، یعنی تقوی اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا کیا بدلہ ملے گا، اس کا کیا پھل ملے گا انسان کو، وہ ہے جنت میں داخل ہونا۔ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے واسطے تیار کی گئی۔ جنت میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، کفر سے، شرک سے، خدا کی نافرمانی سے، گناہ سے بچنے والے ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ زمرا، گروہ در گروہ، یعنی مختلف گروہ ہوں گے لوگوں کے۔ یہ گروہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کے بھی گروہ ہوں گے، دوزخ میں داخل ہونے والوں کے بھی گروہ ہوں گے، ان کے اپنے اچھے برے اعمال کے اعتبار سے۔ فرائض و واجبات تو سبھی ایمان والوں میں مشترک ہوتے ہیں، یعنی سارے ہی ایمان والے فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں، لیکن بعض اعمال خیر کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی نفل روزہ زیادہ رکھتا ہے تو وہ روزے داروں کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو وہ حسن اخلاق والوں کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے زمرہ کا مطلب۔ مختلف گروہوں میں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کون داخل کیے جائیں گے؟ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا۔ تو یہ مہینہ اللہ نے دیا اس لیے تاکہ ہمارے لیے جنت کا حاصل کرنا آسان ہو جائے، جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس مہینے کا مقصد یہی ہے، یہ مہینہ اسی وجہ سے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں مل سکی، بخشش نہیں مل سکی، وہ محروم ہے، وہ محروم۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں جو شروع میں بتائی گئی ہے، آپ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا۔ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ پھر یہ ہے کہ جنت میں داخلہ تو تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، اور تقوی تو
اس درجے کا ہم کو حاصل ہے نہیں۔ تو اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے فرائض اور واجبات ادا کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ورنہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی بڑا اللہ کا ولی بزرگ ہوگا تو وہی تقویٰ حاصل کر سکتا ہے، ہم تو متقی نہیں بن سکتے، تو پھر یہ وسوسہ اس کو عمل سے روک دے گا۔ اس وجہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان خدا کا ولی ہے۔ اب ولایت کے درجات الگ ہیں، اور ولایت کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی فرائض و واجبات ادا کرو، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرو، اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان پر بھی اصرار مت کرو۔ یعنی اگر کبھی ہو جائے غلطی تو توبہ استغفار کر لو، جمے ہوئے مت رہو، کیونکہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اتنا کام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس درجے کو اچھی طرح سے حاصل کر لے، اسی لیے روزہ رکھا، اور روزے میں زبان کی حفاظت کا حکم فرمایا، اعضاء کی حفاظت کا حکم فرمایا، گناہ سے بچو۔ ہم گناہ سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم گناہ سے بچیں گے تقویٰ حاصل ہوگا، ہم ہی کو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہیں۔ جیسے ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں حمید المجید، حمید ہیں، اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہیں، کوئی ان کی حمد و تعریف کرے نہ کرے وہ اپنی ذات میں بڑے ہیں، تعریف کے قابل ہیں۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہے کہ سارے انسان اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بن جائیں تو ان کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ اپنی ذات میں بڑے ہیں۔ تو ہم روزے رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم سجدے کریں گے تو اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالا اور برتر ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس وجہ سے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دعائے معصورہ میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ تو گناہ کر کے انسان اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی تقویٰ کا یہ درجہ تو سب کے لیے ہے۔ اب مگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے، اگر خدا نخواستہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سچی پکی پختہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ صغیرہ گناہ بہت سی نیکیوں سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان کمزور ہے، بعض اوقات بار بار اس سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، تو پھر وہ کیسے متقیوں میں شامل ہوگا، کیسے اس کو جنت ملے گی؟ کوئی اس سے کمزور ہے، کوئی آدمی طاقتور ہوتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے، کوئی کمزور رہتا ہے اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بار بار غلطی میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ بند نہیں فرمایا، فرمایا کہ ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، کہ دن میں 70 مرتبہ غلطی ہو جائے لیکن سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگے، اللہ تعالیٰ اسے گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرمائے۔ اور فرمایا جنت کس کے لیے ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیزی کے ساتھ لپکو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وہ پروردگار ایسا ہے کہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، بہت بخشنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرمانے والا ہے، اور وہ مغفرت کا اعلان عام فرماتا ہے۔ وہ مغفرت کے لیے مختلف مواقع عطا فرماتا ہے، جیسے دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بعض وقت کچھ مواقع فراہم کرتی ہیں کہ بھئی یہ وقت میں یہ کام کر لو، چھوٹ دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ موقع موقع سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے ایسی بشارتیں اور ایسے اعلانات فرماتے ہیں، اور انہی میں ایک اہم موقع رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ
کہ ہے کوئی جو مغفرت مانگے اور ہم اس کی مغفرت کریں. لہذا اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو، دوڑو، مغفرت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے. مدد مانگنا ہے، مدد بھیک کا پیالہ لے کے جانا ہے. بس ایک ہی چیز ہے جو کام بنانے والی ہے، وہ ہے بھیک کا پیالہ. بس وہ ہے، وہ ضروری ہے. اسی وجہ سے فرمایا کثرت سے استغفار کرو. اس لیے افطار کے وقت کی دعاؤں میں ہے اللہ سے مانگو یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل اور عطا والے میری مغفرت فرما دے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ آپ کی اس رحمت کے طفیل میں جو ہر چیز کو وسیع ہے، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجیے. تو اس وقت بھی استغفار کرو، بہرحال کثرت کے ساتھ استغفار کرو. تو فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. ہاں، مغفرت مگر مانگنا چاہیے. بغیر مانگے جو اکڑے گا، بے نیازی اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. جو بے نیاز تو وہ اکیلا ہے، باقی سب نیاز مند ہیں. یعنی نیاز مند مانے محتاج ہیں. تو اپنی محتاجی ظاہر کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اس جنت کی طرف دوڑو جو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی تفصیل بیان فرمائی. تو یہی عرض کی جا رہی تھی بات کہ بھائی ہم میں سے جو کمزور ہیں اور جن سے بار بار غلطی ہوتی ہے، پھر وہ متقی کیسے بنیں گے؟ وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کے لیے کیا راستہ بند ہے؟ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی راستہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا، استغفار کا. سچے دل سے ہو، اگر پختہ ہو، پکی ہو توبہ، اللہ تعالیٰ بار بار غلطی ہو، بار بار اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. اس لیے آگے متقیوں کی صفات بیان فرمائیں، اور فرمایا کہ ان متقیوں کی صفات یہ ہیں: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، اچھے حالات میں بھی، ناموافق حالات میں بھی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے ہیں. اللہ کے جن بندوں کو توفیق ہوتی ہے وہ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور جو جتنا خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو متقی بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اخلاق کا شعبہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ مال خرچ کرنے والوں کا ایک گروہ ہے، اچھے اخلاق والوں کا ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا. تو یہ قدم غیر اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ اخلاق کا شعبہ ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں باوجود اس کے کہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہے ان کو، مگر اس کے باوجود غصہ پی جاتے ہیں. کیونکہ غصہ جب نافذ کرنے پہ قدرت ہی نہیں ہے تب تو آدمی غصہ پیتا ہی. لیکن غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہے، پھر بھی غصہ پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اونچے اخلاق والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. پھر انہی متقیوں کی صفت میں آگے فرمایا: والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہ وہ لوگ بھی متقیوں میں شامل ہیں کہ جب ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، اپنے آپ پر ظلم، یہی ہے گناہ. گناہ دوسرے پر ظلم نہیں ہے، گناہ اپنے آپ پر ظلم ہے. گناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جس میں بندہ دوسرے بندے پر، مخلوق پر ظلم کرتا ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہ نہیں ہیں، وہ گناہ کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یا ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن، کہ جس آدمی کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے غم ہو، یہ اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل.
کیونکہ غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر شرمندگی ہونا اور اس پر ناگواری اور تکلیف کا محسوس ہونا یہ مومن کو ہی ہوتا ہے. جو مومن نہیں ہوگا اس کو کیوں احساس ہوگا؟ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے نہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ چیز تو مومن کو ہی حاصل ہوگی، جو مومن نہیں ہوگا اسے اس کو کیوں فکر ہے؟ اب جو لوگ ہیں دنیا میں بہت سارے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو وہ تو گناہوں میں دن رات ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. ان کو کبھی کوئی شرمندگی ہوتی ہے کیا؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، بڑے مزے میں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ احساس ایمان کی علامت ہے. تو الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے ان کو کہ یا اللہ مجھ سے تو آپ کی نافرمانی ہو گئی. فاستغفروا لذنوبهم، تو وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ معاف فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا. اور استغفار میں بھی اسی قسم کے کلمات سکھائے گئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. جیسے بھکاری بھیک مانگنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، ویسے ہی اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. دعائے معصورہ میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، آپ ہی بخشنے والے ہیں. اور دعائے سید الاستغفار میں فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کا بندہ ہوں. بندہ اقرار کرے اس کا، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ کے عہد اور وعدے پر جس قدر مجھ سے ہو سکا میں نے عمل کیا. اور باقی بہت کوتاہیاں مجھ سے ہو گئیں، بہت غلطیاں مجھ سے ہو گئیں. میں اس عہد اور وعدے پر جس قدر ہو سکا اس قدر میں قائم ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، آپ کے جو انعامات و احسانات میرے اوپر ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس آپ مجھے بخش دیجیے، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. حدیث میں ہے یہ سید الاستغفار ہے. استغفار کے کلمات میں اس کو سردار کہا گیا. بندہ جب ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، کون ہے جو مغفرت کرے اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اس پر جمے ہوئے نہیں رہتے. اور یہ حدیث جیسے ابھی ذکر کی گئی اس سے پہلے کہ مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، کہ بار بار غلطی ہو گئی ہے لیکن اگر سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا. تو اب ہم اس درجے کے متقی نہیں بن سکے کہ جو گناہوں سے محفوظ رہیں. اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن بعض اولیاء اللہ مصون ہوتے ہیں. میم صاد واو نون، مصون کے معنی محفوظ. اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بڑے گناہوں سے پوری طرح محفوظ رہتے ہیں. لیکن بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے مگر توبہ استغفار کرتے ہیں. اور عام مومنین میں بھی جو لوگ توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی گناہ پر جمتے اور اصرار نہیں کرتے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی متقیوں میں شامل فرما دیتا ہے. تو اب جو اس درجے کا نہیں بن سکے، یہ کم سے کم توبہ استغفار کرنے والوں میں تو شامل ہو جاؤ. اور جو توبہ استغفار کا اہتمام کر لے تو اس کو بھی اللہ نے متقیوں میں شامل فرمایا. اور فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس سے ملنے والی بخشش ہے، اجر ہے، جنتیں ہیں جو پروردگار کے پاس ملنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا اس لیے تاکہ ہم
اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اصل چیز یہی ہے، اور سچی پکی توبہ استغفار، اپنے اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کریں اور سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ استغفار کی کثرت کا مطلب صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہے، زبان سے پڑھنا بھی ہے لیکن دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سچی پکی توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں بھی جس کو مغفرت حاصل نہیں ہو سکی تو پھر وہ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں اور سچے پکے دل کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے معنی مطلب دل سے سمجھیں، اور استغفار کے جو مختلف کلمات ابھی گفتگو کے ذیل میں بھی ذکر میں آ چکے ہیں، ہم ان کلمات کے ساتھ بھی معنی مطلب سمجھتے ہوئے استغفار کا اہتمام کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہیں۔ اور پھر اب آخری عشرہ آ رہا ہے جس کے اندر اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کا اہتمام کریں، عشرے کا اعتکاف کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ نفل اعتکاف کی نیت سے جس قدر ہو سکے اپنا وقت اعتکاف کے اندر مسجدوں کے اندر گزاریں۔ اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں اور سبھی راتوں میں، لہٰذا آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، یعنی راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ آخری عشرہ بازاروں کا نہیں ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں وہ بازاروں کا عشرہ ہو گیا ہے، بازار بھر جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، حالانکہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اس میں بازار خالی ہونے چاہیے تھے اور مسجدیں بھر جانی چاہیے تھی۔ ہم سب کوشش کریں، فکر کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، عشرے کا نفل سنت اعتکاف نہیں تو کم سے کم نفل اعتکاف، توبہ استغفار، رجوع اللہ، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنی مغفرت کاملہ کی نعمت سے ہم کو اور ہر مومن کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب